ٹرمپ کے دورے کے بعد چین اور ایران سے متعلق انتہائی اہمکانہ تجزیے کیے گئے کہ چین نے ایران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فو کانگ نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے UN سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چین ایران سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے یہی کہا ہے کہ امریکہ اب زوال کی طرف جا رہا ہے، اس لیے امریکہ اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور یہ جنگ بندی 45 دن کے لیے ہوگی۔ اب لبنان کی جنگ بندی ہوئی ہے تو تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی وزارت دفاع نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ امریکہ اور چین مصنوعی ذہانت کی سیکیورٹی سے متعلق ایک مشترکہ پروٹوکول قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ٹرمپ کے دورے کے بعد چین اور ایران سے متعلق انتہائی اہمکانہ تجزیے کیے گئے۔ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ محض ویوز کی خاطر ایسا ڈسکورس نہیں پھیلانا چاہیے جو جھوٹ پر مبنی ہو یا پھر پروپیگنڈے سے بھری معلومات پر مبنی ہو۔ متعدد ویلاگرز نے، ٹی وی چینلز نے شور مچا دیا کہ چین نے ایران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، چین نے ایران کے ساتھ غداری کر دی ہے۔ ایسا کانٹینٹ کر کے آپ گمراہ کن معلومات تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن سارا جھوٹ کا پلندہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ٹرمپ کے دورے کے ایک دن بعد چین کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب فو کانگ نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ اور بحرین کی جانب سے UN سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چین ایران سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور ملینز میں ویوز حاصل کر لیے، لیکن اب وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب اس پر ایک وہ نیا ویلاگ کریں گے اور اس نئے ویلاگ سے مزید ویوز جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں، معلومات ضرور شیئر کریں اور اس پر تبادلہ بھی کریں، لیکن جھوٹ پر، تکے بازی پر معلومات شیئر نہ کریں کہ جو اگلے ہی دن سبکی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب اس قرارداد پر جو کڑی تنقید کی ہے چین نے سرکاری سطح پر، انہوں نے کہا ہے کہ نہ اس قرارداد کا متن مناسب ہے اور نہ ہی اس کا وقت درست ہے، اور موجودہ مرحلے پر ایسی قرارداد کی منظوری مسئلے کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ اس مسودہ قرارداد میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں حملے اور بارودی سرنگیں بچھانے کا عمل بند کرے۔ تاہم سفارتی ذرائع کے مطابق اگر یہ قرارداد ووٹنگ کے لیے پیش کی گئی تو اسے غالباً چین اور روس کے ویٹو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ مہینے بھی چین اور روس نے امریکہ کی حمایت یافتہ ایک ملتی جلتی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ وہ ایران کے خلاف یک طرفہ اور جانبدارانہ کارروائی تھی۔ اقوام متحدہ سے متعلق خبروں کے معروف پلیٹ فارم پاس بلو نے چینی مندوب فو کانگ کے ایک غیر رسمی انٹرویو کی مختصر ویڈیو شائع کی ہے، جس میں انہوں نے قرارداد کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا، ہم نہیں سمجھتے، یعنی چین نہیں سمجھتا کہ اس قرارداد کا متن درست ہے اور نہ ہی اس کا وقت مناسب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں فریقوں کو سنجیدہ اور نیک نیتی پر مبنی مذاکرات کی طرف راغب کیا جائے تاکہ مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ فو کانگ کے بقول اس مرحلے پر کوئی قرارداد منظور کرنا ہمارے خیال میں مفید ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بیان ٹرمپ کے اس بیان کا بھی جواب ہے جب یہ کہا گیا کہ چین امریکہ کی مدد کے لیے آ گیا ہے اور ایران کو ابنائے ہرمز کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اسسٹنس چین کی طرف سے فراہم نہیں کی جائے گی اور چین جو ہے وہ امریکہ کی مدد کرے گا۔ ایک یہ بیان دیا اور دوسرا بیان بھی داغا کہ چین نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں فروخت کرے گا اور فراہم بھی نہیں کرے گا۔ یہ دونوں بیانات ٹرمپ کے خود ساختہ ہیں کیونکہ چین نے سرکاری سطح پر ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
نہ ہی اس دورے کے حوالے سے کوئی پریس سٹیٹمنٹس جاری کی گئی کہ اس پریس سٹیٹمنٹس کو عالمی میڈیا جو ہے وہ کنزیوم کرتا. لیکن جن لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا اس پروپیگنڈے کا جواب خود چینی مندوب نے اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر رد عمل کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا ہے. کیا واضح کیا ہے؟ کہ ایران اب بھی چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور جب کوئی تجزیہ کیا جائے تو اس میں تاریخ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. چائنا اور ایران نے اسٹریٹجک معاہدات پر دستخط کر رکھے ہیں اور تجارتی معاہدات پر دستخط کر رکھے ہیں. وہ کوئی 1 2 3 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 25 سال کا فریم ورک ہے. اور اسی نوعیت کا جو معاہدہ ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی کر رکھا ہے. تو پھر آپ جب یہ تجزیہ کرتے ہیں اور بیان جاری کرتے ہیں کہ چین اب ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تو یہ صرف جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے. اور جھوٹ کی عمر جو ہے وہ شاید 24 گھنٹے ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ہو تو 48 گھنٹے ہوتی ہے. اب اس ساری پیش رفت کے دوران ایک بیان دیا گیا ہے، وہ ایران کی وزارت خزانہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ تاریخی تناظر میں ہے. اور وہ تاریخی تناظر میں اس لیے ہے کہ امریکہ خود کو گریٹ سیولائزیشن قرار دیتا ہے. 300 سال کی عمر میں کوئی سیولائزیشن نہیں بنتی، اور امریکہ کی کوئی ایسی قدیم تاریخ بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ اس بات کا دعویٰ کرے. اور پھر یورپ کی وہ اقوام جو دنیا کے وسائل کی لوٹ مار کرتی رہی 300 برس تک، وہ بھی خود کو سیولائز قرار دیتی ہیں. اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ کے جو ترجمان ہیں، یعنی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، انہوں نے ایک بیان دیا. اسماعیل بقائی نے امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ایک شاعر، مفکر اور نو آبادیاتی نظام کے ناقد ایم ایس ہزار کی معروف تصنیف ڈسکورس آن کالونیلزم کا ایک اقتباس نقل کیا ہے اور اس کو ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے. یہ اقتباس بظاہر امریکہ کو ایک زوال پذیر تہذیب قرار دینے کے تناظر میں استعمال کیا گیا. ایم ایس ہزار جو نیگریٹیوڈ تحریک کے بنیادی فکری معماروں میں شمار ہوتے ہیں، اس کتاب میں یورپی استعمار، سامراجی ذہنیت اور نام نہاد مہذب نو آبادیاتی سسٹم کے اخلاقی تضادات پر گہری تنقید کرتی. اسماعیل بقائی نے یہی کہا ہے کہ امریکہ اب زوال کی طرف جا رہا ہے. اور یہی بات چین کے صدر نے براہ راست ٹرمپ کو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے کہی کہ دنیا گزشتہ 100 برسوں میں بہت تیزی سے تبدیل ہو چکی ہے، اور اس تبدیلی کا ادراک شاید امریکہ کر چکا ہے. اس لیے امریکہ اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اپنی بین الاقوامی اجارہ داری کو مستقل طور پر قائم رکھنے کے لیے جنگوں سے بھی گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس بیچ ایک اچھی خبر یہ ضرور آئی ہے کہ واشنگٹن میں جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری تھے، اب امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اور یہ جنگ بندی 45 دن کے لیے ہوگی. یعنی اس جنگ بندی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی ہے. اور واشنگٹن کی جانب سے جو اس کی اہم وجوہات بتائی گئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہم سیاسی اور سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات کے لیے مزید وقت فراہم ہو سکے گا. یہ فیصلہ واشنگٹن میں 2 روز تک جاری رہنے والے انتہائی اہم سفارتی مذاکرات کے بعد سامنے آیا. اس توسیع کا مقصد ایک نازک جنگ بندی کو نئی زندگی دینا اور دونوں ممالک کو ایسے سیاسی اور سیکیورٹی ڈھانچوں پر اتفاق کا موقع فراہم کرنا ہے جو مستقبل میں ایک مستقل امن معاہدے کی بنیاد بن سکے. امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کے مطابق یہ اعلان 16 اپریل کو طے پانے والے ابتدائی سفارتی عمل کا ایک تسلسل ہے. آئندہ مرحلے میں مذاکراتی عمل کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ وسیع اور پیچیدہ امور کو زیادہ مؤثر انداز میں نمٹایا جا سکے. پہلا مرحلہ سیکیورٹی سے متعلق ہوگا، جس کا آغاز 29 مئی کو پینٹاگون میں ہوگا. اس اجلاس میں لبنان اور اسرائیل کے فوجی وفود شریک ہوں گے اور سرحدی سیکیورٹی، غیر ریاستی مسلح گروہوں کے ہتھیاروں اور جنوبی لبنان کی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی. اس کے بعد 2 اور 3 جون کو واشنگٹن میں اعلیٰ سطح کے سیاسی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. ان مذاکرات میں امریکی محکمہ خارجہ کے مشیر مائیکل نیدھم، لبنانی صدر کے خصوصی نمائندے سائمون کرم اور اسرائیلی قومی سلامتی کے نائب مشیر یوسی ڈرازنن براہ راست شریک ہوں گے.
امریکی حکام نے مذاکرات کے حالیہ دور کو توقعات سے بڑھ کر کامیاب قرار دیا ہے، تاہم زمینی حقائق اب بھی پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ اگرچہ جنگ بندی نے وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیوں کو روک دیا ہے، لیکن اسے ایک کمزور اور جزوی طور پر نافذ ہونے والا معاہدہ تصور کیا جا رہا ہے۔ معاہدے کی شرائط کے تحت اسرائیل کو دفاعی اقدامات جاری رکھنے اور ایسے اہداف پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل ہے جنہیں وہ فوری خطرہ تصور کرے گا۔ اسی وجہ سے محدود پیمانے پر جھڑپیں اب بھی جاری ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں ایک وسیع بفر زون برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کا تذکرہ میں نے اپنے مختلف پروگرامز میں بار بار کیا ہے، جس کے باعث حزب اللہ کی جانب سے وقفے سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ حزب اللہ اس بین الریاستی معاہدے کی باضابطہ فریق نہیں ہے، اس لیے اس کی مشروط رضامندی نے جنگ بندی کو ایک نہایت نازک توازن پر قائم کر رکھا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں جاری ان مذاکرات کا بنیادی مقصد عارضی جنگ بندی کو ایک مضبوط اور دیر پا امن معاہدے میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے فریقین کو خطے کے انتہائی حساس اور درینہ مسائل پر پیش رفت کرنا ہوگی، جن میں ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنا اور سرحدی تنازعات کو مستقل طور پر حل کے اندر شامل کرنا ہے۔ 45 روزہ توسیع سفارتکاروں کو ایک وسیع علاقائی تصادم کو روکنے کے لیے قیمتی مہلت فراہم کرتی ہے، تاہم اصل امتحان یہ ہوگا کہ آیا پینٹاگون میں ہونے والے فوجی مذاکرات سفارتی ارادوں کو زمینی حقیقت میں تبدیل کر پاتے ہیں یا نہیں، اور آیا یہ کوششیں مشرق وسطیٰ میں ایک زیادہ مستحکم اور پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کو پوری کی پوری سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، کس کی؟ پینٹاگون کی بھی اور وائٹ ہاؤس کی بھی۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ کانگریس کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی اسرائیل کو مکمل معاونت بھی حاصل ہے، تحفظ بھی حاصل ہے اور شیلٹر بھی حاصل ہے۔ اس لیے ادھر جنگ بندی ہوئی ایران کے ساتھ تو اسرائیل نے فوری طور پر لبنان پر حملے شروع کر دیے۔ اب لبنان کی جنگ بندی ہوئی ہے تو تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی وزارت دفاع نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ اس لیے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پوپ فرانسس کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور انسانی نقصانات کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی موجودہ بندش کا ذمہ دار امریکی بحری ناکہ بندی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی یہ ناکہ بندی ختم ہوگی، تہران عالمی بحری آمد و رفت کو معمول کے مطابق بحال کر دے گا۔ اب اہم نقطہ یہ ہے کہ پوپ فرانسس کو یہ خط کیوں لکھا گیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو کرسچن پاپولیشن وہاں رہتی ہے، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، انہیں بار بار وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور آشیرواد دی گئی۔ کس کو؟ ٹرمپ کو۔ اس جنگ کو مقدس جنگ بنا کر پیش کیا گیا، جس کے بعد پوپ لیو اور امریکی صدر کے درمیان ہم نے دیکھا تنازع بھی ہوا۔ تنازع صرف عارضی لفظی نہیں تھا بلکہ وہ شدت اختیار کر گیا، جس کو روکنے کے لیے مارکو روبیو کو خود ویٹیکن سٹی میں جا کر پوپ لیو سے ملاقات کرنی پڑی۔ اور ایک خط پہلے بھی ایران کی طرف سے پوپ لیو کو لکھا گیا تھا، جس میں بچوں کی شہادت اور سکول کی سطح پر بچوں کو، تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو جو شہید کیا گیا تھا، اس کی مذمت کی گئی تھی اور اس کے اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے۔ اب ایرانی صدر کی جانب سے یہ دوسرا خط پوپ فرانسس کو لکھا گیا اور صدر پزشکیان نے عالمی برادری سے اس خط میں اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون اور انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے امریکہ کے غیر قانونی مطالبات کے خلاف متحد ہو جائے۔ ایرانی صدر نے دنیا کے لیڈرز کے نام اپنے اس جامع پیغام میں زور دیا کہ واشنگٹن کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت اب صرف مشرق وسطیٰ کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ یہ بین الاقوامی قانون، قومی خود مختاری اور مشترکہ انسانی اصولوں کے دفاع کا تقاضا بن چکی ہے۔ پوپ فرانسس کے نام لکھے گئے اس خط میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکی پالیسیوں کی مخالفت دراصل عالمی انصاف اور اخلاقی اصولوں کے تحفظ کی اجتماعی کوشش ہے۔ اس خط میں ایرانی حکومت کی جانب سے پہلی بار امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مہم کے نتائج کی تفصیلی تصویر پیش کی گئی۔
जो फरवरी में शुरू की गई थी। सदर पज़ेश्कियान के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और आला पॉलिटिकल लीडर्स और फौजी शख्सियात शहीद हुई। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 3,468 ईरानी शहरी यानी सिविलियन आबादी वो भी शहीद हुई, जबकि अस्पतालों, स्कूलों, जामियात और अहम बुनियादी ढांचे की तबाही को उन्होंने जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत करार दिया। खलीज फारिस की आलमी तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज के बहरान पर बात करते हुए सदर पज़ेश्कियान ने इस सूरत हाल का बरह रास्त जिम्मेदार अमेरिका और मगरबी ताकतों को ठहराया। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमेरिका के बिला इश्तियाल फौजी हमले और ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान आलमी तिजारत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक मुल्क मुहासरे में रहेगा तेहरान अपने मौजूदा मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। सदर पज़ेश्कियान ने अपने खत में लिखा, जैसे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत खत्म होगी, बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तनाज़े के खात्मे के बाद ईरान बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन के मुताबिक रेगुलेटरी इक़दामात नाफिज करेगा। इस खत में यह भी कहा गया, खलीज फारिस के साहिली ममालिक में मौजूद बाज़ इंस्टॉलेशंस पर ईरानी हमलों का दिफा करते हुए कहा कि चूंकि इन ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हुए, इसलिए ईरान के पास जायज़ दिफाई कार्रवाइयों के सिवा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सदर पज़ेश्कियान ने कुरान मजीद और बाइबल दोनों से ऐसे इक़्तिबासात नकल किए जिनमें तकब्बुर, जुल्म और जबर की मज़म्मत की गई है। उन्होंने जंग के आगाज़ पर पोप फ्रांसिस के इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने ट्रंप की इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ईरान की तारीख़ी तहज़ीब को तबाह करने के बयानात दरअसल मुतलिक ताकत के एक ख़तरनाक तसव्वुर की अक्कासी करते हैं। सदर पज़ेश्कियान ने जोर दिया कि ईरान में मुसलमान, मसीही और दीगर मजहबी बरादरियां सदियों से पुरअमन तौर पर साथ रहती आई हैं और ईरान ने तारीखी तौर पर कभी अपने हमसाया ममालिक के लिए खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका की बार बार बदअहदी के बावजूद, जिन्हें मुबैना तौर पर फरवरी के हमलों के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ईरान ने सियासी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। इस खत में यह कहा गया कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अपने खत के इख्तिताम पर ईरानी सदर ने आलमी बरादरी से हकीकत पसंदाना और मुनसिफाना रद्द अमल की अपील करते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन अपनी जहरियत रोकने पर आमादा हो तो ईरान इस बहरान का पुरअमन, कानूनी और इखलाकी हल चाहता है। ये खत इसलिए निहायत अहम है कि इसमें बराह रास्त आलमी बरादरी को मदऊ भी किया गया है और उनकी तवज्जो भी दिलाई गई है और उन्हें इंटरवीन करने की दावत भी दी गई है, क्योंकि ये इंटरवेंशन हमें चाइना की तरफ से भी नजर आ रही है, रूस की तरफ से भी नजर आ रही है और बाज़ यूरोपीय ममालिक जो एक बड़े लंबे अरसे तक, खासतौर पर दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका के बड़े इत्तेहादी थे, उनकी तरफ से भी सामने आए। वो तो इससे पीछे हट गए और पूरा नेटो जो है इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। मैंने इस जंग के आगाज में एक तरफ तवज्जो दिलाई थी कि इस जंग में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ ओपन एआई, दूसरी तरफ एंथ्रोपिक जो है वो वॉशिंगटन के अंदर और पेंटागन के अंदर मुकाबले की दौड़ में थी और दोनों कंपनियों की जानिब से बहुत हद तक, बल्कि ज़्यादातर अमरीकी फोर्सेस जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के तहत यहाँ पर इस रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनको बड़ी अहम चीज़ों तक रसाई दी गई। इसलिए ईरान ने दुबई के अंदर और यूएई के अंदर उन डेटा सेंटर्स पर हमले किए जहां से ये डेटा इन फौजियों को मुहैया किया जा रहा था या वो इसराइल के साथ शेयर किया जा रहा था। और इसी के जवाब में चीन ने भी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने सॉफ्टवेयर ईरान के हवाले किए थे और खबरें आई थी कि बाइडो के ज़रिए से ईरान को ये रसाई मिली है कि वो इसराइली ठिकानों पर भी हमलावर हो और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमला हो और वो इन हमलों में कामयाब रहा। थार्ड सिस्टम तबाह किए, सिर्फ यही नहीं फ़ौजियों को मारा बल्कि इसके साथ साथ जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस थी उनको भी तबाह बर्बाद किया गया। अब
ایک نیا مسئلہ درپیش ہے۔ اس میں 3 انتہائی اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ، چین کے ساتھ جدید AI ماڈلز کی ترقی کی دوڑ۔ دوسرا نقطہ، امریکہ میں وفاقی اور ریاستی قوانین کے درمیان کشمکش۔ اور تیسرا اہم نقطہ، یورپ کی مصنوعی ذہانت سے متعلق پالیسی۔ یہ تینوں عوامل سیاسی پیچیدگیوں اور حساس توازن سے بھرپور ہیں اور یہی طے کریں گے کہ آیا امریکہ جدید مصنوعی ذہانت کے میدان میں اپنی عالمی برتری برقرار رکھ پاتا ہے یا نہیں۔ AI کے ماہرین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی بڑی اور فیصلہ کن ہے کہ اس کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے، حتیٰ کہ ایسے ماحول میں بھی جہاں امریکہ کو خدشہ ہے کہ چین امریکی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے یا امریکی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اوپن AI کے نائب صدر برائے عالمی امور کرس لہین نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اب یہ بیان دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت روایتی تجارتی تنازعات کی حدود سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ انہوں نے AI کے لیے ایک عالمی سسٹم یعنی ایک عالمی گورننس سسٹم کی تجویز پیش کی جس میں چین بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا بھر کے ممالک بشمول چین کو ایک مشترکہ عالمی ڈھانچے میں شامل کرنے کا حقیقی موقع آج بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود امریکی حکام کو ایک نہایت سخت اور حساس توازن برقرار رکھنا ہے۔ ایک طرف چین کے ساتھ شدید کمپٹیشن جاری ہے اور دوسری طرف AI کے تحفظ اور سیکیورٹی کے معاملات پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ امریکی پالیسی سازوں کو یہ بھی طے کرنا ہے کہ چین کو کس حد تک جدید امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی دی جائے۔ یہی مسئلہ واشنگٹن میں شدید اختلافات کا باعث ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے تو بڑا اہم بیان دیا ہے کہ امریکہ اور چین مصنوعی ذہانت کی سیکیورٹی سے متعلق ایک مشترکہ پروٹوکول قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق یہ صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ امریکہ اس وقت ٹیکنالوجی میں برتری رکھتا ہے۔ تاہم یہ برتری بہت محدود ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے تجزیے کے مطابق چینی کمپنی ڈیپ سیک کا جدید ماڈل ڈیپ سیک V4 پرو امریکی صف اول کے ماڈل سے صرف تقریباً 8 مہینے پیچھے ہے۔ اسی تناظر میں اینتھروپک نے اپنے ایک بلاگ میں سفارش کی کہ امریکہ کو برآمدی پابندیاں مزید سخت کرنی چاہیے اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے دانشورانہ املاک کی مبینہ چوری کے خلاف مضبوط اقدامات کرنے چاہیے تاکہ امریکی لیڈرشپ محفوظ رہے۔ امریکی کانگریس میں دونوں جماعتوں کے ارکان بھی ٹرمپ انتظامیہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سینیٹر کرس کونز نے چین کو انویڈیا کے جدید ترین چپس تک رسائی دینے کی مخالفت کی۔ سینیٹر جم بینکس نے انتظامیہ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ AI پالیسی ایک انتہائی مشکل میدان ہے کیونکہ امریکہ کو ایک ساتھ 2 اہداف حاصل کرنے ہیں۔ پہلا، چین کے خلاف AI کی دوڑ جیتنا اور دوسرا، قومی سلامتی کے خطرات کو مؤثر طور پر کنٹرول کر۔ اور اسی کے اندر، اسی جنگ اور دوڑ اور تنازع کے اندر ایک اور اہم عنصر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے امریکہ کی ریاستوں کے قوانین اور وفاقی حکومت کے قوانین۔ امریکہ کی بڑی AI کمپنیاں اور ٹرمپ انتظامیہ ایک متحد وفاقی قانون کی حامی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر ہر ریاست اپنے الگ قوانین بنائے گی تو AI کی ترقی سست ہو جائے گی۔ تاہم جیسے جیسے مختلف ریاستوں کے قوانین ایک دوسرے سے مشابہ ہونے لگے ہیں، بڑی AI لیبارٹریز اس ماڈل کو قبول کرنے لگی ہیں جسے کرس لہین نے ریورس فیڈرلزم کا نام دیا ہے، یعنی ریاستیں پہلے قوانین بنائیں اور بعد میں وہی عملی طور پر قومی معیار بن جائیں۔ اوپن AI اور اینتھروپک دونوں نے ریاست الینوائے کے مجوزہ قانون SB 315 کی حمایت کی جو کیلیفورنیا اور نیو یارک کے قوانین کی طرز پر AI کمپنیوں کو حفاظتی رپورٹس جمع کرانے کا پابند بنائے گا۔ AI کمپنیوں اور ان سے وابستہ سپر PACs پالیسی سازی پر بھی اثر انداز ہونے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، مگر عوامی رائے مسلسل زیادہ محتاط ہوتی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ایک سروے کے مطابق صرف 17% امریکیوں کا خیال ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں مصنوعی ذہانت امریکہ پر مثبت اثر ڈالے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ AI کمپنیوں کے نزدیک ترقی کا تصور ہمیشہ عوامی توقعات اور سیاسی ترجیحات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسری جانب
यूरोप का किरदार भी देखना बहुत जरूरी है। यूरोपीय यूनियन का AI एक्ट, डिजिटल मार्केट्स एक्ट और डिजिटल सर्विसेज एक्ट अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सख्त कवायद और जुर्मानों का बाइस बन रहा है। ताहम यूरोप एक तरफ AI स्टार्टअप्स के लिए पुरकशिश माहौल फराहम करना चाहता है और दूसरी तरफ जदीद तरीन मॉडल्स बशमूल एंथ्रोपिक के माइथोस तक रसाई भी हासिल करना चाहता है। इसी जरूरत के तहत यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस महीने अपने AI कवायद को नरम करने और इनके निफाज में ताखीर पर इत्तफाक किया, जो अमरीकी कंपनियों के लिए एक आर्जी रिलीफ साबित हो सकता है। मसनूई जहानत की तरक्की सिर्फ एक टेक्निकल मुकाबला नहीं बल्कि आलमी ताकत, कानून साजी, कौमी सलामती और अवामी एतमाद की जंग बन चुकी है। जो चीज़ AI की रफ्तार के लिए मुफीद हो, ज़रूरी नहीं कि वो जोग्राफियाई सियासत या वोटरों के जज्बात के लिए भी उतनी ही सूदमंद हो। आने वाले बरसों में अमेरिका, चीन और यूरोप के दरमियान यही कशमकश तय करेगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी किसके हाथ में और किन असूलों के तहत इस्तेमाल की जाएगी। इस जंग से मुतल्लिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में दुनिया की दो बड़ी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका और चीन के दरमियान बरपा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।